والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جل چلا گیا 2 ہی دنوں میں تو نہیں کچھ گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں کچھ گناہ اس پر، یہ اس لیے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ دلکش معلوم ہوتی ہے تم کو جس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ پھیلائے فساد اس میں اور برباد کرے کھیتی اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو نقش قدم پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر لڑکھڑا جاؤ تم بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکامات، تو جان رکھو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے بادلوں کے اور فرشتے، اور فیصلہ کیا جائے ان کے معاملات کا، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی تھی ہم نے تم کو نشانیاں کھلی، اور جو بدل ڈالتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ چکی ہو اس کے پاس، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا کی زندگی، اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ تھے سب انسان امت ایک ہی، تو بھیجیے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اس کے بعد، جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات، ضد کی بنا پر آپس میں۔ پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں حق ہے اپنی اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کرتی ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں جبکہ ابھی نہیں پیش آئی تم کو مشکلیں ان لوگوں کی سی جو ہو گزرے تم سے پہلے، پہنچی تھی ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں اور ہلا مارے گئے تھے وہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، آگاہ ہو جاؤ بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے تو ہے وہ والدین کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کرو گے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناگوار تو ہوگا تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ نقصان دہ ہو تمہارے لیے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہہ دو کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس میں اللہ سے اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکال دینا اس سے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی بڑھ کر گناہ ہے خون ریزی سے، اور نہیں روکیں گے وہ کبھی بھی تم سے، لڑتے رہیں گے وہ تم سے ہمیشہ، یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے اگر ان کو اس کا حق ہو، اور جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور پھر وہ مرے جبکہ وہ کافر ہی ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کو۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا واقعہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا مشرکین مکہ کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس پہ نظر رکھنے کے لیے، اور وہ رجب کے آخری دنوں کی بات ہے اور بالکل آخری ڈیٹ تھی، اور صحابہ کو اس دن پہ غلطی لگ گئی جس کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی آپس میں جھڑپ ہوئی تو اس میں کوئی ایک کافر جو تھا وہ مارا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ کمپلین لے کے آئے کہ حرمت والے مہینے میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ایون مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کی ایسے قدر کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے یہی لوگ ہیں اصحاب دوزخ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دریافت کرتے ہیں وہ تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ فائدے ہیں اس میں لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کے کہیں زیادہ ہے فائدے سے۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات، اور تاکہ تم غور کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ شراب اور جوئے کا ذکر اکٹھا، اب جہاں پہ بھی پڑھیں گے وہاں پہ ہمیشہ اس کا ذکر اکٹھا آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو شراب اور جوئے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا شراب منع ہے تو وہ آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تاش میں وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے جی اب تو تھوڑے سے پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جوا ایک پیسے کا بھی جوا ہے، اور ایک ملین بھی اگر لگاتے ہیں تو اس کا بھی جوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں چیزوں کی خباثت سے منع کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دو کہ اصلاح ان کی بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم آیا تھا یتیموں کے بارے میں، اور اتنا سخت حکم تھا کہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی تم غلطی سے لے لیتے ہو یا پھر جان بوجھ کے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ تو اب صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے ساتھ جیسے کھانا پکانے والی چیز ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جنگیں بھی اتنی ہو رہی تھی، اور بہت سے یتیم بچے تھے جن کی وہ سرپرستی کرتے تھے، اور خاندان میں سے بھی اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ اگر اتنا گناہ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان میں سے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے خرچہ نہیں چلا سکتا، تو اگر وہ اسی میں سے کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کرنا تم مشرک عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے وہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات اتنی لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے جب وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ کویسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو وہ تو مشرک نہیں ہے، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ کہہ دیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ تو اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی شرط ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں، اس لیے ایسی کویسچنز جو ہیں وہ پہلے سے کلیئر پوچھ لینے چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائیں وہ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے۔ دیکھیں ایک غلام جو ہے اگر وہ کتنا بھی اچھا ہے وہ مشرک ہے لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے، اگر اس کے بدلے میں اگر اپوزٹ اگر کوئی غلام ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس سے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رغبت دے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے اذن سے،
اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ نجاست ہے، سو کنارہ کش رہو عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، تو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو یقیناً تمہیں حاضر ہونا ہے اس کے روبرو، اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو۔ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کا ہیلا اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی نہ کرو، اور نہ پرہیزکاری کرو، اور صلح نہ کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی جیسے عادت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے، واز ناٹ لائک کہ وہ جان بوجھ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایسی عادتاً وہ قسمیں کھاتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے، لیکن مواخذہ کس پہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ ان پر جو لغو ہیں تمہاری قسمیں، لیکن جو مواخذہ کرے گا ان پر جو کھائیاں تم نے دلوں سے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ اب یہاں پہ ایلا کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تو مسلمان جو ہیں ان کو اتنا مال غنیمت بھی مل گیا ہوا ہے، ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے ہیں، تو ہمارا بھی خرچہ تھوڑا زیادہ کر دے، تو اس پہ تھوڑی سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایلا کیا تھا۔ اور یہ ان میں ایک رسم بھی تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد بتا دی کہ 4 مہینے کے اندر اگر تم رجوع نہیں کرتے تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو تم رجوع کرو گے یا پھر تم طلاق دو گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ارادہ کر لے وہ طلاق کا تو بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس میں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے 3 حیض کی جو عدت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک طلاق جیسے دیتے ہیں اس کے بعد 3 حیض کی عدت ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر 3 حیض کی عدت ہے، اور لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی تو پھر رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہے انہیں لوٹا لینے کے لیے اس مدت میں اگر وہ چاہے صلح کرنا۔ اب یہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہے کہ جب وہ عدت کے اندر ہو تو اس وقت ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے میں، اور ان عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ حق مردوں کا، ان عورتوں کے اوپر دستور کے مطابق، اور مردوں کو حاصل ہے ان پر 1 درجہ، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء والی بات آتی ہے، تو 1 درجہ جو ان کو زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، کیونکہ آدمی جو کماتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے، لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس پہ ذمہ داری نہیں اور اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو آدمی پہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اسی کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ بھی دیا ہے۔ طلاق مرتان کی طلاق 2 بار ہے، تو پھر روک لیا جائے عمدہ طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلائی کے ساتھ، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکی ہو تم ان کو جو کچھ بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق 2 مرتبہ مینس کہ پہلی طلاق کے بعد اگر وہ عدت کمپلیٹ کرتی ہیں پھر دوسری طلاق ہوتی ہے اس میں رجوع کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے، جو حق مہر تم نے ان کو دیا ہے ان سے واپس نہ لو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، جب اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ کسی گھرانے میں پیش آتا ہے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ادھر وے لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں،
اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو، مگر یہ کہ ڈرے دونوں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدود کو۔ پھر اگر ڈر ہو تمہیں یہ بھی کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں اللہ کی حدود کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ دونوں پر اس میں جو وہ عورت دے ڈالے کچھ فدیہ بدلے میں اس کے، یہ حدود ہیں اللہ کی، تو نہ تجاوز کرنا اس میں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ چاہتی ہے کہ اپنے خاوند سے خلا لے لے تو اپنی جو اس کی مہر کی رقم تھی جو اس کو نہیں ملی ہوئی تھی، اگر وہ اس میں سے کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کا مہر 1 لاکھ ہے تو وہ 50,000 دے کے اپنے آپ کو خلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ طلاق دے اس کو تیسری تو نہ حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک نہ نکاح کر لے وہ عورت کسی دوسرے سے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر، عورت اور پہلے خامند پر، کہ رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی بیان فرماتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق ہوگی، اب رجوع نہیں کر سکتے تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کی کوئی سچویشن ایسے ہو گئی ہے اور وہ اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت اگر چاہتی ہو تو وہ اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر پوری ہو جائے ان کی عدت تو پھر روک لو ان کو عمدہ طریقے سے یا رخصت کرو بھلائی کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور مت روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کرے گا ایسا تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ اور نہ بنو اللہ کے احکامات کی ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی تم پر، اور جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب میں، اور حکمت ہے نصیحت فرماتا ہے وہ تمہیں جس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدت تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جس پر وہ راضی ہو جائے آپس میں جائز طریقے سے۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جب تم طلاق دے دو، فار ایگزامپل انہوں نے پہلی طلاق ہے اور عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پورا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل اگر 3rd طلاق ہے تو اس کے بعد تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں اور شادی کرنا ہوگی اس کو۔ تو یہ ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے جس سے اس کو جو رکھتا ہے تم میں ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے نہایت خوب تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ بات، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچے کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت۔ اب آج کل کون دودھ پلاتا ہے 2 سال، بہت کم مائیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک مائیں پلا سکتی ہیں۔ اور اس باپ پر جو بچہ جس کا ہے نا وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ذمہ داری ہے ان دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، کہ اگر وہ ماں دودھ پلاتی ہے طلاق کے بعد تو اس کا کھانا، اور وہ تو ویسے ریگولر اگر وہ بیوی ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا، لیکن طلاق کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا نان و نفقہ جو بھی ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب۔ کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو بلیک میل نہیں کرے، اگر ماں ہے تو خامند کے پاس اگر بچہ اس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ ماں کو بلیک میل نہیں کرے اور ماں خامند کو اس بچے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے۔ اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں دودھ چھڑانے کا رضامندی سے آپس کی اور مشورے سے تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ ان پر، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ گناہ تم پر، بشرط کہ ادا کر دو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ
اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے، کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ اتنی تہمتیں اور الزام لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں عورتوں کو تو روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ اس کی عدت کے بارے میں ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے۔ پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو کرے وہ اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنارے میں 2 نکاح کا پیغام عورتوں کو یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں، معلوم ہے اللہ کو کہ تم ضرور سوچتے ہوگے اس کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر مگر یہ کہ کہہ دو کوئی بات دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر عورت اپنی عدت گزار رہی ہے تو اس عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کر سکتی، اور یا پھر کوئی ایسے اگر عورت کو کوئی پسند ہے یا آدمی کو وہ عورت پسند ہے تو وہ اس وقت غلط طریقے سے ایسی کام نہ کرے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اشارے کنارے سے بس اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بتا دے، لیکن کھلے عام ایسی دوستیاں نہ کرے۔ اور نہ پختہ ارادہ کرنا عقد نکاح کا جب تک نہ پوری ہو جائے عدت اپنے وقت تک، یہی بات جو میں آپ کو بتائی تھی کہ عدت کے درمیان میں نکاح نہیں کرنا۔ اور جان رکھو کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ڈرتے رہو اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، کہ نہیں کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جبکہ ابھی نہ چھوا ہو تم نے انہیں یا ابھی نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ خرچ ضرور دو ان کو اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، اور تنگ دست پر ہے اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے، یہ خرچ کر دینا ہو دستور کے مطابق لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ ابھی اس آدمی کے ساتھ جیسے رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس آدمی نے اس کو چھوا نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ حق مہر جو بھی اس کا مقرر تھا اگر وہ اس کو اگر نہیں دیتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اگر وہ دے سکتا ہے تو ضرور دے، اور جو لوگ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور دینا چاہیے۔ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ چھوا ہو تم نے انہیں جبکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے مہر، تو نصف ہے اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم۔ لیکن اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ تھے اور پھر طلاق ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو پھر نصف حق مہر ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ بخش دیں عورتیں یا چھوڑ دیں وہ جن کے ہاتھوں میں ان کا عقد نکاح ہے، اور اگر چھوڑ دو تم یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اور نہ فراموش کرنا احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں بار بار ایسی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندہ اس معاملے میں کتنی زیادتی کر جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تھا تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جب طلاق دیتے تھے تو خود ہی ان کے ہسبینڈ یہ دوسرے آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ ہماری اس سے نہیں بنی ہے لیکن شی از ویری نائس لیڈی، تو تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، اور حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما برداری کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیے طلاق کی بات ہو رہی ہے، عدت کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات لے آئے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، کیونکہ ایسی سچویشن میں یوزلی گھروں میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی ریمائنڈ کرایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیادے یا سوار نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، خوف کی حالت میں، یہ نماز خوف کے بارے میں ہے کہ جس بھی اگر تم سوار ہو یا تم پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز پڑھنی۔ اور آپ سوچیں کہ کتنے لوگ اتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं फिर जब तुम अमन पाओ तो याद करो अल्लाह को जिस तरह सिखाया उसने तुमको, वो जो नहीं थे तुम जानते। और वो लोग जो वफात पा जाए तुम में से और छोड़ जाए बीवियां, वसीयत कर जाए अपनी बीवियों के हक में नानो नुफ्के की, 1 साल तक बगैर घर से ना निकाले हुए, फिर अगर वो खुद चली जाए तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर इस फैसले में जो वो करे अपनी जानों के बारे में दस्तूर के मुताबिक, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और मुतल्लिका औरतों के लिए भी नानो नुफ्का है दस्तूर के मुताबिक, हक है मुत्तकियों का। इसी तरह बयान फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम इसको समझो। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो निकल पड़े थे अपने घरों में से और थे वो हजारों की तादाद में मौत के डर से, तो हुक्म दिया उन्हें अल्लाह ने कि मर जाओ, फिर जिंदा कर दिया उनको। बेशक अल्लाह फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। और जंग करो अल्लाह की राह में और जान रखो यकीनन अल्लाह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। मंज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को एक कर्ज हसना, सो बढ़ा दे वो इसको कई गुना ज्यादा। और अल्लाह ही तंग करता है और अल्लाह ही कुशादगी करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब यहाँ पे एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि ये जो सूरा है सूरत अल बकरा, ये मदनी दौर की सूरा है और यहाँ पे अब क्योंकि बदर की जंग होने वाली थी, ये बिल्कुल शुरू शुरू की आयात हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में अपने दीन की हिफाजत के लिए अब तुम्हें अपना माल खर्च करना होगा। कि अब यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा तुमने एक जमात को बनी इसराइल की मूसा के बाद, जब कहा उन्होंने ए नबी मुकर्रर कर दे हमारे लिए एक बादशाह ताकि जंग करे हम अल्लाह की राह में। कहा उसने कहीं ऐसा होगा कि अगर मैं हुक्म दूं तुमको तो जहाद का तो तुम ना जंग करो। वो कहने लगे कि क्या हुआ है हमें कि ना लड़े, हम अल्लाह की राह में जबकि निकाल दिया गया हमको हमारे घरों से और हमारे बाल बच्चों से। फिर जब हुक्म दिया गया उनको जंग का तो फिर गए वो सवाए चंद एक के, और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है जालिमों को। अब यहाँ पे जो वाक़या पेश किया जा रहा है वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो बनी इसराइल थे वादी यतीम में थे, उसके बाद उन्होंने यूशा बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन को फतह किया। और फ़लस्तीन को फतह करने के बाद उन्होंने अपनी छोटी छोटी रियासतें बना ली और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो आपस में भी लड़ना शुरू हो गए और बाहर के लोग भी उनके साथ जब आके जंगे करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर होना शुरू हो गए। तो इन्होंने अपने वक्त का नबी जो उस वक्त जिनका नाम आते सैमुअल थे, उनको कहा कि आप हमारे लिए एक ऐसा सिपह सलार मुकर्रर कर दे जिसकी क़यादत में हम जाके अब जो हमसे दुश्मन लड़ाई करते हैं हम उनसे जंग कर सके। जो हज़रत सैमुअल थे उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे लिए तालूत जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए सिपह सलार मुकर्रर किया है। अब उन्होंने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तालूत जो है वो तो हमसे उसके पास तो कोई ऐसा पैसा वैसा भी नहीं है और उसकी कोई ऐसी ताकत भी नहीं है उसके पास, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कैसे मुकर्रर किया। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि उसकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि वो उनका ताबूत जो था, ताबूत सकीना जिसको कहते थे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ बची कुची जैसे असा था या मनोसलवा ऐसी सब चीजें थी, तौरा के कुछ उसमें सफात थे, तो वो तुम्हें जब वो उसकी क़यादत में तुम्हें वो मिल जाएगा तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही हुक्म है। अब हुआ भी यही कि तालूत और जलूत की जब लड़ाई होती है ये अपने लश्कर लेके जाते हैं। अब वो इतने बड़े लोग थे, जालूत जो था वो इतना ताकतवर और इतने बड़े बड़े लोग थे, तो ये डर गए उससे। और वहां पे क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो तारीख में जो आता है रवायात में आता है कि वो बकरियां चराते थे। और उस वक्त ये होता था कि जब वो लेके जाते थे अपने रेवड़ को, तो अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज आती थी जो बकरियों को नुकसान देने के लिए, जैसे शेर है या कोई चीता या इस तरह की चीज होती थी, तो वो उनका निशाना बड़ा तेज था और वो कहते कि ऐसा निशाना मारते थे कि वो वहीं ढेर हो जाता था। वो अचानक वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक आदमी है वो जोर जोर से पुकार रहे और पूरे ये लोग जो हैं वो डर के साइड पे आगे नहीं आ रहे और वो उनको ललकार रहे जंग के लिए। तो इन्होंने जाके जालूत से ये कहा कि इन्होंने जाके तालूत से ये कहा कि मुझे तुम इजाजत दो तो मेरा निशाना बहुत ऐसा है कि मैं इसके मुकाबले में जा सकता हूँ।
تو جب انہوں نے اپنا نشانہ اس پہ، وہ کہتے ہیں گلیل ہوتی ہے اس طرح کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے جب نشانہ اس پہ لگایا تو جالوت جو ہے وہ ادھر ہی، وہ کہتے کہ ڈھیر ہو گیا، اس کی آنکھ پہ جا کے، وہ اس نے پورا پہنا ہوا تھا جیسے، لیکن صرف آنکھ والی جگہ اس کی تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا، اور ایسا نشانہ لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد طالوت جو تھے انہوں نے ان کی شادی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے کر دی، انہی میں سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ قصہ کہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ۔ وہ بولے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اسے بادشاہی کا حق ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وسعت مال میں۔ کہا اس نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دی ہے اسے فروانی علم میں اور جسم میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یہ نشانی ہے اس کی بادشاہی کی، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہے تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ بچی کچی چیزیں اس میں ہیں وہ چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، کہا اس نے کہ بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک نہر سے، پس جس نے پانی پی لیا اس میں تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ، اور جو پانی پیے گا اس سے تو بے شک وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو چلو بھر پانی، مطلب تھوڑا سا پانی پی لے۔ تو پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ پھر جب وہ نہر کے پار پہنچے تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں طاقت مقابلے کی ہم میں آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ملنا ہے اللہ سے، بارہا ایک قلیل جماعت غالب ہوتی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابلے میں آئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکر کے، دعا کی انہوں نے، اے ہمارے رب عنایت کر ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح عطا فرما ہمیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو کچھ چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا اور اہل عالم ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ، اور بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسولوں میں سے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔